السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ثاقب بھائی ذاکر نگر سے معلوم کرتے ہیں، اگر نماز میں 2 مرتبہ ایسا عمل ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو کتنے سجدے سہو کرنے ہوں گے؟ 2 مرتبہ یا ایک ہی کافی ہوگا؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی نماز میں کئی چیزوں کا صدور ہو جاتا ہے جو موجب سجدہ سہو ہیں، یعنی جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں قعدہ اولیٰ کرنا یہ واجب ہے، کسی آدمی نے اس واجب کو ترک کر دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اسی طرح نماز میں جہری نماز میں جہرن اور سری نماز میں سرن قرات کرنا واجب ہے۔ کسی آدمی نے سری نماز میں جہرن قرات کر دی تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ 2 ایسی حرکتوں کا صدور ہو گیا جن کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن 2 سے بھی زیادہ اگر اور موجب سجدہ سہو چیزوں کا صدور ہو جائے تب بھی ان سب کے لیے ایک ہی سجدہ سہو کافی ہو جائے گا۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ سجدہ سہو ضروری نہیں ہے، بلکہ سب کی تلافی ایک ہی سجدہ سہو سے ہو جائے گی۔ ایک صاحب گجرات سے کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، مسجد کے چندے کے پیسوں سے گیس سلنڈر وغیرہ خریدنا کیسا ہے جبکہ اس کو جماعت کے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ مسجد میں جو لوگ اپنا پیسہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ مسجد کی ضروریات میں استعمال کر لیا جائے۔ لہذا مسجدوں میں جو جماعتیں آتی ہیں ان کے انتظام کے لیے اگر ان پیسوں سے کوئی چیز خریدی جائے تو اس کی گنجائش ہے، چونکہ چندہ دینے والوں کو بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مسجد کی ضروریات میں خرچ کیا جائے گا، اور ذمہ داران کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس چندے کو اسی مصرف میں استعمال کریں جس مصرف کے لیے چندہ دینے والوں نے پیسے دیے ہیں۔ لہذا مسجد کی ضروریات میں اگر گیس سلنڈر خریدنا بھی شامل ہے تو ان پیسوں سے گیس سلنڈر خرید کر جماعت والوں کے لیے انتظام کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ قاری مہتاب اتراکھنڈ سے معلوم کرتے ہیں، امائرہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ مائر کے معنی ہوتا ہے خوراک مہیا کرنے والا، یہ ایک الگ لفظ ہے، لیکن امائرہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لفظ ہمیں عربی لغات میں کہیں نہیں ملا۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، لہذا اس کے بجائے کوئی ایسا نام رکھا جائے جو یا تو صحابیات کے نام پر ہو یا یہ کہ کوئی اچھا معنی والا نام ہو۔ عائشہ ہے، فاطمہ ہے، خدیجہ ہے، یہ سب صحابیات کے نام ہے۔ یا ایسا نام رکھا جائے جو ذو معنی ہو، جس کا کوئی اچھا معنی ہوتا ہو تو وہ نام رکھا جائے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بدن پر ٹیٹو بنوانا کیسا ہے اور اس کے ساتھ نماز کا کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے گدوانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی جو آدمی اپنے جسم میں چھید کروا کر کسی اور طریقے سے نام وغیرہ لکھتے ہیں یا یہ کہ ٹیٹو بنواتے ہیں، ایسے لوگوں پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ لہذا اپنے جسم کو گدوا کر ٹیٹو بنوانا یہ شرعاً ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر وہ ٹیٹو ایسے ہیں کہ جن کی تہ بھی جسم پر جم جاتی ہے تو بسا اوقات ایسے تہ دار ٹیٹو بنوانے کی وجہ سے وضو اور غسل کرتے ہوئے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جسم تک پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے وضو اور غسل درست نہیں ہوتا ہے۔ لہذا آج کل ایسے کیمیکل دستیاب ہیں کہ ان کو استعمال کر کے ٹیٹو وغیرہ کو کھرچا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے بنوائے ہوں تو ان کو کیمیکل وغیرہ کے ذریعے سے یا جو بھی طریقہ ممکن ہو اس کے ذریعے سے ان ٹیٹوؤں کو ختم کر دینا چاہیے، تاکہ آدمی گناہ کبیرہ سے بھی محفوظ رہے اور اس کا وضو اور غسل بھی صحیح معنی میں درست ہو، جس کے نتیجے میں نماز اور قرآن وغیرہ کا پڑھنا یہ صحیح ہو سکے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذات برادری بدل سکتا ہے؟ مثلا کوئی پٹھان ہے وہ انصاری ہو جائے اور انصاری ہے وہ قریشی ہو جائے، ایسا کرنا کیسا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تمہیں برادریوں میں اور مختلف ذاتوں قبیلوں میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ مثال کے طور پر ایک ہی نام کئی لوگوں کے نام ہیں۔ عبداللہ وہ پٹھان فیملی میں بھی ایک آدمی کا نام ہے، انصاریوں میں بھی ایک آدمی کا نام ہے، دوسری قبیلوں اور برادریوں میں بھی عبداللہ نام ہے، تو تاکہ ان برادریوں کے ذریعے سے پہچانا جا سکے کہ کون سے عبداللہ کو مراد لیا جا رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ان برادریوں کی حیثیت یہی ہے کہ دوسرے کو پہچانا جا سکے، ورنہ اللہ کے نزدیک معزز تو وہ شخص ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں چونکہ ان برادریوں کا استعمال اور ان القاب کا استعمال اپنے نسب نامے کو بھی بہت سے لوگ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا ہے تو یہ اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے کہ میرا تعلق سید برادری سے ہے، برادری کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان القاب کو استعمال کیا جاتا ہے، لہذا جس آدمی کی جو برادری ہو وہی لقب استعمال کرنا چاہیے، دوسرا غیر برادری کا لقب استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پٹھان آدمی اپنے نام کے ساتھ سید لکھنے لگے تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ غیر مسلم پڑوسی کو اپنے گھر شادی پر دعوت دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی ہمارے پڑوس میں غیر مسلم رہتا ہو تو ہم اسے شادی وغیرہ کے موقع پر دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے ظاہری اخلاق سے اور مسلمانوں کی تہذیب سے بھی واقف ہوگا، اور مسلمانوں کے بارے میں اگر اس کے دل میں کوئی تلخی ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اور پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا حق بھی ہے کہ اسے دعوت دی جائے، لہذا دعوت دی جا سکتی ہے۔ امداد اللہ بھائی سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں کہ عدت کی حالت میں بھانجے اور بھتیجے سے پردہ ہوگا یا نہیں؟ بھانجے اور بھتیجے یہ دونوں محرم ہیں، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، نہ ہی عدت میں اور نہ ہی عدت کے علاوہ۔ ایک خاتون کا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے تیار کی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد جب قبر کھودنے کی بات آئی تو صحابہ اکرام کے درمیان اس بات میں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کے طرز پر قبر کھودی جائے یا یہ کہ مدینہ کے طرز پر قبر کھودی جائے، یعنی شق قبر تیار کی جائے یا لحد والی قبر تیار کی جائے جسے بغلی قبر کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے درمیان اس پر اختلاف ہو گیا تو یہ مشورہ ہوا کہ دونوں آدمیوں کو، دونوں طرح کی قبر تیار کرنے والے آدمیوں کو بلایا جائے، ان میں سے جو پہلے آ جائے گا اسی طرز کی قبر کھودی جائے گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بغلی قبر کھودا کرتے تھے، یہ پہلے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انہوں نے ہی تیار کی اور لحد بغلی قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کی گئی۔ سہیل بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، کسی عورت نے دھوکے سے اپنے شوہر سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کرا لیے تو وہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی خاتون یا خاتون کے گھر والے لڑکی کے شوہر سے انجانے میں بیوقوف بنا کر اس کو بتائے بغیر ڈیورس پیپر کاغذات پر اگر وہ دستخط کروا لیتے ہیں، طلاق نامے پر دستخط کروا لیتے ہیں تو اس کو انجانے میں رکھ کر اس طرح دستخط کروانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کے علم میں لانا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ پھر ان کاغذات پر دستخط کرتا ہے تو طلاق واقع ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح روزمرہ زندگی سے جو بھی سوال آپ کے ہوں ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔